الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات، الحمدللہ ہم لوگوں نے فقہ اسلامی کے 6 اہم تاریخی ادوار کا مطالعہ کیا، اور گزشتہ 1 سے 1.5 ماہ کے عرصے میں ہم لوگوں نے فقہی ادوار کے تعلق سے تفصیلی دروس میں باتیں سنی، جن میں یہ چیزیں معلوم ہوئی کہ تشریعی اسلامی کیا ہے، اجتہاد کیسے کیا جاتا ہے، تدوین حدیث اور تدوین فقہ کے کیسے نشو و نما ہوئی، اختلافات کس طرح رونما ہوئے، تقلید کا کس طرح مزاج بنا، اور تقلید محض اور اس کی تردید، ان جیسے مراحل آپ کے سامنے آئے۔ اب یہاں پر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ سوال فطری ہے، جی نیچرل ہے اس طرح کا سوال پیدا ہونا، کہ یہ جو علمی فقہی اور اجتہادی کوششیں ہوئی، ان علمی فقہی اور اجتہادی کوششوں کا عملی نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی ان تمام ادوار کے نتیجے میں فقہ اسلامی صرف منتشر آراء، منتشر خیالات کا مجموعہ نہیں رہی۔ بات کو سمجھیں، یہاں پر اتنے جو فقہی اقوال آئے اور فقہ اسلامی کے تعلق سے اتنی جو ساری باتیں آئی، ایسا نہیں کہ بس ایک منتشر اقوال کی طرح ادھر ادھر بکھری ہیں، بلکہ باقاعدہ ان فقہی خیالات کو مدون کیا گیا، منظم شکل میں ترتیب دیا گیا، اور یہ چیزیں آگے چل کر مستقل فقہی مکاتب فکر کی صورت اختیار کر گئی، یعنی باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹس بن گیا یہ۔ اور ہم ابھی اس کو تاریخ کی زبان میں اگر کہیں گے تو مذاہب فقہیہ ہم کہہ سکتے ہیں، مذاہب اربعہ فقہیہ، سمجھ رہے نا؟ تو دیکھیے، چونکہ امت میں بالآخر 4 فقہی مذاہب کو قبول عام حاصل ہوا، ہم نے بتایا تھا کسی درس میں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ائمہ اپنے اسکول آف تھاٹس کو یا اپنی فقہی چیزوں کو کیا ہے، مدون کیے تھے یا جمع کیے تھے، لیکن وقت کے ساتھ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، ان کو اتنا قبول عام حاصل نہیں ہوا، لیکن ان 4 فقہی مذاہب کو بہت زیادہ قبولیت ہوئی۔ ان فقہی مذاہب کے اصول، ان کے فروع وغیرہ ان کے تلامذہ نے کیا ہے، محفوظ رکھا۔ اس لیے اب ضروری یہ ہو جا رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان مذاہب اربعہ کا کیا ہے، مختصر تعارف پیش کریں، تاکہ آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ اختلافات کہاں سے رونما ہوئے، کیسے رونما ہوئے، اس کو کس طرح ترتیب دیا گیا، اور پھر امت کے سامنے یہ چیزیں کیسی آئی۔ اچھا، آخر دور کو ہم نے کیا پڑھا جی؟ تقلید محض۔ تقلید محض کی تردید کا جو ہم نے درس کو پڑھا، سنا یا جانا، اس کے بعد دیکھیے مذاہب اربعہ کا تعارف یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے یہ جو مذاہب ہے نا، چاہے مذہب حنفی ہو، مذہب مالکی ہو، مذہب شافعی یا مذہب حنبلی ہو، یہ مذاہب جمود کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، بلکہ مذہب کا مطلب ہے، یہ جو فقہی مذاہب ہیں ان کا مطلب ہے کہ اجتہاد کے ذریعے کیا ہے، کسی چیز کے رزلٹ کو جاننا. سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پر یہ چیزیں ابھی آپ سمجھیں گے انشاءاللہ کہ مذاہب اربعہ کیا ہے، اور ان کا مختصر تعارف یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. مذاہب اربعہ میں یہ مذاہب شامل ہیں: مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی اور مذہب حنبلی. ان چاروں مذاہب کی کچھ تفصیل حسب ذیل ہے. مذہب حنفی دیکھیے تعارف. مذاہب اربعہ میں سب سے قدیم مذہب مذہب حنفی ہے. اس کی نشو و نما کوفے میں ہوئی، کیونکہ اس کے امام ابو حنیفہ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے. پھر رفتہ رفتہ یہ مذہب پورے عراق اور پھر مصر، فارس، بخارا، بلخ، روم، فرغانہ اور ہندوستان کے اکثر حصے اور یمن کے کچھ حصے میں پھیل گیا. اس مذہب کے پیروکار اہل الرائے کہلاتے ہیں، کیونکہ عراق میں حدیثیں کم پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ قیاس کرنا شروع کر دیا تھا. یہ لوگ اہل قیاس یا اہل الرائے کہلانے لگے. نیز ان کے امام بھی قیاس کے بہت بڑے ماہر تھے. کتب احناف میں موجود ہے کہ فقہ حنفی کو کتابی شکل میں جمع کرنے والا پہلا شخص اسد بن عمرو تھا، اور ایک قول کے مطابق نوح بن ابی مریم تھا. اور فقہ حنفی کو مدون کرنے والے فقہا کی تعداد 40 تھی، جن میں امام ابو یوسف اور امام زفر وغیرہ بھی شامل ہیں. آئیے اس پورے پیراگراف کا تھوڑا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مذاہب اربعہ میں سب سے قدیم، سب سے پرانا مذہب مذہب حنفی ہے، فقہ حنفی ہے. سمجھے نا؟ سمجھ رہے تو؟ چاروں فقہ میں سب سے قدیم اور سب سے پرانا کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے. اور تاریخی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو یہ بات درست ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش کب جی؟ تقریباً 80 ہجری میں ہوتی ہے، اور وفات 150 ہجری میں. تو اگر اس ڈیٹ کو آپ لیں تو اس تاریخی اعتبار سے بھی چاروں ائمہ میں سب سے پہلے امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، اور سب سے پہلے بھی وفات ان کی ہوئی. اس لیے زمانے کے اعتبار سے فقہ حنفی کو سب سے قدیم فقہی مذہب ہونے کا شرف حاصل ہے. اچھا، اور یہ جو ہے یہ دور تابعین کے دور کے بالکل قریب بھی ہے، جس سے اس فقہ کی اصل اور جڑیں مزید مضبوط ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے نا؟ اس کی اصل اور جڑ کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے مزید مضبوط ہو جاتی ہے، کیونکہ زمانہ اس کو بہت زیادہ ملا، اور سب سے قدیم اور سب سے پرانا فقہ یہی ہے. اس کی نشو و نما کوفے میں ہوئی، کیونکہ اس کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے. دیکھیے کوفہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیپٹل سٹی تھا، دارالخلافہ تھا، اور یہ فقہی، سیاسی اور فکری مسائل کا مرکز سمجھا جاتا تھا اس وقت. یہاں پر مختلف قومیں وجود پذیر تھی، نئے نئے مسائل آتے تھے، اور عملی زندگی کے یعنی پریکٹیکل لائف کی پیچیدہ مسائل یہاں پر بہت زیادہ تھے. اس لیے کوفہ فقہ کے لیے ایک عملی تجربہ بن گیا، جہاں پر صرف روایات ہی نہیں بلکہ روایات سے تطبیق اور استنباط کی بھی ضرورت پیش آنے لگی. ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے سبق میں کہ یہ فقہ کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ نئے نئے مسائل کیا رونما ہونے لگے، اور صرف حدیث کو اگر صرف قرآن کو اگر ہم آیات کو دیکھیں اور حدیث رسول کو دیکھیں تو نئے مسائل کا حل نہیں ملتا تھا. تو ان قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، مسائل کو کیا ہے استنباط کیا جاتا تھا، اور مسائل اس سے کیا ہے تطبیق دی جاتی تھی. اور امام ابو حنیفہ چونکہ کوفہ ہی میں پیدا ہوئے، وہیں نشو نما ہوئی، وہیں تعلیم و تربیت ہوئی، وہیں پر فتویٰ وغیرہ دیا انہوں نے. اچھا،
یہ صرف کیا ہے کسی ایک جگہ بیٹھ کر کیا فتویٰ نہیں دیتے تھے، بلکہ بازاروں میں، عدالت میں اور معاشرت کے بیچ میں کیا ہے ان کی جو فقہ پروان چڑھ رہی تھی۔ اب اس کے بعد دیکھیے رفتہ رفتہ یہ مذہب پورے عراق میں اور پھر مصر، فارس، بخارا، بلخ اور روم، فرغانہ اور ہندوستان کے اکثر حصے اور یمن کے کچھ حصے میں پھیل گیا۔ یہ جو پھیلاؤ ہوا یہ حادثاتی طور پر یا اتفاقی طور پر نہیں پھیل گیا، بلکہ اس کے پھیلنے کے کچھ اسباب تھے۔ کیا اسباب تھے جی؟ کہ عباسی خلافت میں اکثر جو قاضی ہوا کرتے تھے وہ حنفی تھے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف پہلے چیف جسٹس بنے، پہلے قاضی القضات بنے، تو اس کی بنیاد پر کیا ہے فقہ حنفی ریاستی سطح پر نافذ ہو گئی۔ پورے ملک میں، پورے ریاست میں کیا ہے فقہ حنفی کو لاگو کر دیا گیا۔ تو جہاں جہاں اسلامی سلطنت پھیلتی گئی وہاں وہاں فقہ حنفی بھی پہنچتی گئی۔ خاص طور پر عراق، مصر، اسی طرح ساری جگہوں پہ مسلمانوں کے حقوق پر جاتی رہی ہے، اور اس طرح کیا ہے فقہ حنفی کو ترویج اور اشاعت کا کیا ہے موقع بھی، پھیلنے پھولنے کا موقع بھی ملا۔ اس سے ہندوستان بھی متاثر ہوا اور یمن کے کچھ حصے بھی اس میں کیا ہے متاثر ہوئے۔ اس مذہب کے پیروکار اہل الرائے کہلاتے ہیں، کیونکہ عراق میں حدیثیں کم پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ قیاس کرنا شروع کر دیا، یوں یہ لوگ اہل قیاس یا اہل الرائے کہلانے لگے۔ اچھا، اہل الرائے اور اہل الحدیث، اس کے فرق کو آپ نے جانا اس سے پہلے۔ تو اہل الرائے سے مراد یہ ہے کہ نصوص کو سمجھ کر، شریعت کے مقاصد کو سامنے رکھ کر عقل سلیم کے ساتھ فقہی رائے قائم کرنا، یہ ہے اہل الرائے۔ اہل الرائے سے مراد، کیونکہ دیکھیے عراق میں حدیثیں کہاں پہنچتی، دیکھیے یہاں پر یہ مت سمجھیے کہ حدیثیں وہاں نہیں پہنچتی تھی، بلکہ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدینے کے مقابلے میں عراق میں متواتر حدیثیں بہت کم تھی۔ سمجھ رہے نا؟ مدینے کے مقابلے میں جہاں پر صحابہ تابعین کا گڑھ، جہاں پر صحابہ تابعین کے شاگرد تھے، جہاں پر حدیثوں کا عام رواج تھا، عام چلن تھا، اس کے مقابلے میں عراق میں کیا ہے متواتر حدیثیں بہت کم پہنچتی تھی، اور روایات میں ضعف ہونے کا یا روایات کو وضع کرنے کا، گڑھ لینے کا کیا اندیشہ بہت زیادہ تھا۔ اس لیے کوفہ والوں نے ہر روایات کو، یا احناف نے ہر روایات کو قبول کرنے میں سخت معیار اپنایا، اسی لیے کیا ہے حدیثیں وہاں کم پہنچتی تھی۔ تو کیا ہوا، انہوں نے قیاس کو زیادہ استعمال کیا، اور قیاس یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے فہم سے ہی کیا ہے مسئلے کا حل کیا جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ قیاس کے امام مانے جاتے ہیں، مگر قیاس کو کبھی بھی نص، اجماع اور آثار صحابہ سے ہٹ کر یا الگ کر کے نہیں دیکھا جائے، بلکہ قیاس کو ہمیشہ نص کے ذریعے، اجماع صحابہ، آثار صحابہ یا اقوال صحابہ کے تابع رکھا جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ نیز ان کے امام بھی قیاس کے بہت بڑے ماہر تھے۔ تو قیاس مطلب یہ کہ صرف کیا ہے اپنی رائے اور اپنے منمانی سے نہیں، بلکہ نصوص کی روشنی میں کیا ہے مسائل پر کیا ہے قیاس کیا جائے۔ کتب احناف میں موجود ہے کہ فقہ حنفی کو کتابی شکل میں جمع کرنے والا پہلا شخص اسد بن عمرو تھا۔ اسد بن عمرو جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہے، اور انہوں نے فقہی مسائل کو پہلی بار مرتب اور مدون کیا۔ یہ اگرچہ فقہ حنفی کی تدوین کا ابتدائی مرحلہ تھا، اس لیے تدوین کیا مکمل نہیں تھی، مگر فقہ حنفی کی جو تدوین کی بنیاد پڑی انہی سے پڑی، اسد بن عمرو سے۔ اسی طرح دوسرا قول کون ہے جی؟ نوح بن ابی ابراہیم، جو
اور ایک قول کے مطابق نوح بن ابی مریم، ابی ابراہیم ابی مریم، ٹھیک ہے، ان کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ اور فقہ حنفی کو مدون کرنے والے فقہا کی تعداد 40 تھی، جن میں امام ابو یوسف اور امام زفر وغیرہ بھی شامل تھے۔ تو دیکھیے یہ جو فقہ حنفی ہے یہ کسی ایک شخص کا ذاتی مسلک نہیں، بلکہ 40 فقہائے کرام کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے فقہ حنفی کو سب سے زیادہ شورائی فقہ کہا جاتا ہے، کلیکٹو فقہ کہا جاتا ہے سب سے زیادہ، سمجھ رہے نا؟ اور اسی لیے دیکھیے یہ لوگوں کے معاملات اور لوگوں کے مسائل سے قریب تر ہونے کی وجہ سے کیا ہے، پوری اسلامی سلطنت پہ یہ چیز پھیل گئی۔ تو ان میں امام ابو یوسف، امام زفر اور امام محمد وغیرہ بھی کیا ہے اس کی تدوین وغیرہ میں شامل رہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو یوسف قاضی القضات تھے، اور ریاستی سطح پر کیا ہے اس فقہ کو کیا ہے ترویج و اشاعت میں اہم رول ادا کیے ہیں۔ تو خلاصہ کے طور پر یہ سمجھیں کہ فقہ حنفی یہ صرف قدیم فقہ نہیں ہے، پرانی فقہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت منظم، اجتماعی اور عملی فقہ ہے، جس نے امت کو صدیوں تک کیا ہے شریعت کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اب اس کے بعد دیکھیے احناف منصب قضا پر یہ بہت ہی نازک اور علمی مسئلہ ہے۔ یہاں پر دیکھیے ہے نا، ہارون رشید کے دور خلافت میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف کو قاضی القضات مقرر کر دیا گیا۔ چنانچہ پوری سلطنت کے ہر علاقے میں قاضی کا تقرر انہی کے حکم سے ہوتا، اور وہ صرف اپنے ہم مسلک شخص کو ہی قاضی مقرر فرماتے۔ نیز ان کے بعد بھی احناف کی ہمیشہ کوشش رہی کہ عہدہ قضا صرف احناف کے پاس ہی رہے، چنانچہ ہر دوسرے مسلک کے قاضی کو معزول کرانے کے لیے خفیہ چالیں اور سازشیں کرتے رہتے، لہٰذا اس زمانے کے تمام مسلمانوں کو حنفی احکام و فتاوی پر مجبوراً عمل کرنا پڑتا، اور یوں اس مسلک کے بہت زیادہ ترویج و اشاعت ہوئی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہارون رشید کے دور میں امام ابو یوسف کیا ہے قاضی القضات مقرر ہوئے۔ امام ابو یوسف ہارون رشید کے زمانے میں باضابطہ طور پر سرکاری پیمانے پر چیف جسٹس کا عہدہ ان کو دیا گیا۔ اس سے پہلے فیصلے ہوتے تھے، قضا وغیرہ کا مسئلہ آتے تھے، مگر مرکزی عدالتی نظام جو ہوتا ہے، سینٹرل جوڈیشری جو ہوتا ہے، یہ نظام کیا نہیں تھا۔ سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے نا؟ تو یہاں پر دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امام ابو یوسف کو اتنا بڑا عہدہ جو دیا گیا یہ فقہ حنفی کی علمی برتری کی وجہ سے تھا۔ سمجھ رہے نا؟ فقہ حنفی کی علمی برتری کی وجہ سے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے اس فقہ میں کیا ہے بہت زیادہ قریب ہوتے تھے، حل ہو جاتے تھے۔ اچھا تو ہوتا کیا تھا جب ان کو قاضی القضات بنایا گیا تو قاضیوں کا تقرر بھی انہی کے حکم سے ہوتا تھا۔ دیکھیے جو قاضی القضات ہوتا ہے، چیف جسٹس ہوتا ہے، پورے جوڈیشری سسٹم کا سربراہ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، اور وہی کیا ہے سفارش کرتا تقرر کرواتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ صرف اپنے ہم مسلک قاضی کو مقرر کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ فقہ حنفی کو ہی کیوں یہ لوگ تردید و اشاعت کر رہے تھے۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہی تھی، یہاں پر جو بات یہاں پر آئی ہے دیکھیے کہ ان کے بعد بھی احناف کی ہمیشہ کوشش رہی کہ عہدہ قضات صرف احناف کے پاس ہی رہے، چنانچہ ہر مسلک کے قاضی کو معزول کرانے کے لیے خفیہ سازش سے چلتے رہتے تھے۔ اصل مسئلہ یہاں کا کیا تھا، کیا چیز تھی کہ ریاست میں جو جوڈیشری سسٹم جو ہے، جو عدل کا یا قضات کا جو مسئلہ ہے، اس میں کیا یکسانیت آئے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہی سلطنت یا ایک ہی حکومت کے زیر نگرانی اگر کسی علاقے میں
الگ فقہ پر کیا فیصلے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر نکاح کا معاملہ ہے، بغداد میں فقہ حنفی پر عمل ہو رہا ہے، مصر میں فقہ مالکی پر عمل ہو رہا ہے، طلاق کے معاملے میں مدینہ میں الگ عمل ہو رہا ہے، فقہ حنبلی پر عمل ہو رہا ہے، بصرہ میں الگ معاملے پر عمل ہو رہا ہے. اور اسی طرح دیگر جو بھی مسائل ہے، طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، حدود کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کے معاملات ہو، ہے نا، تو اگر الگ الگ ایک ہی سلطنت کے زیر نگرانی ہوگا تو اس میں کیا ہے، اختلاف اور انتشار پیدا ہوگا. اسی لیے کیا ہے، ایک ہی فقہ کو، تاکہ نظام عدل کیا ہے برقرار رہے، جوڈیشری سسٹم جو ہے وہ کیا ہے ٹوٹے نہ، اس لیے ایک ہی فقہ کو کیا ہے، فقہی منہج کو پورے ریاستی سطح پر کیا ہے نافذ کیا گیا. سمجھ رہے نا؟ دیکھیے، لیکن بات کے ادوار میں کیا ہوا جی، امام ابو حنیفہ اور جو حنفی مسلک کے جو بڑے ائمہ ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد وغیرہ کا مزاج یہ ہرگز نہیں تھا کہ کتاب و سنت آ جائے پھر بھی ہم کیا اپنے مسلک پر اصرار کریں گے. بلکہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول بھی آپ سامنے رکھیے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث ہوتا ہے تو وہی میرا مذہب ہے. تو معلوم ہوا کہ ائمہ کا یہ مسلک نہیں تھا کہ کتاب و سنت آ جائے، کوئی نص آ جائے اور ہم اپنی مسلک کی رسی کو پکڑے رہیں. خود دیکھیے گا کہ امام ابو یوسف نے کتنے ہی مسائل میں کیا ہے اپنے استاد امام ابو حنیفہ کی کیا ہے رائے کو ترجیح نہیں دی ہے، چھوڑ دی ہے. اور خود امام محمد نے کیا ہے مدینہ جا کر امام مالک سے استفادہ کیا ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ ائمہ کا مزاج نہیں تھا کہ قرآن و سنت آنے کے بعد کیا ہے ہم اپنے مسلک کی یا اپنے فقہ کی بات کو پکڑ کے رکھیں، بلکہ بعد کے جو متعصب قسم کے لوگ تھے، جو تعصب زدہ تھے اور فقہ حنفی کا مزاج رکھتے تھے، اور سیاسی حالات کی وجہ سے کیا ہے اپنے ہی فقہ کو کیا ہے ترجیح دینے لگے. اور ہم نے عہد تقلید محض میں ان باتوں کا خلاف، اور اس دور میں ہم دیکھا تھا کہ فقہ سے زیادہ کیا اہمیت کے حامل تھی. اور یہ فقہ یا مسلک کیا ہے علم کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ دوسرے کو نیچا دکھانے کا، اقتدار حاصل کرنے کا یا عہدہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا. سمجھ رہے نا؟ تو قرآن سن جانے کے باوجود مسلک کو پڑھنا، مسلک پر کیا ہے عمل پیرا ہونا، یہ زیب دیتا ہے، یہ غلط ہے. دلیل آ جائے، دلیل واضح ہو جائے، پھر بھی مسلک کی وجہ سے حق بات کو رد کر دیا جائے، تو یہ چیز کیا ہے تقلید محض ہے نا، یہی چیز مذموم ہے. اسی کے خلاف امام ابن تیمیہ بھی تھے، امام ابن قیم بھی تھے، شاہ ولی اللہ، امام شوکانی وغیرہ سب اسی کے خلاف کھڑے تھے. دیکھیے، فقہ حنفی ایک عظیم فقہی سرمایہ ہے، مگر یہ فقہ حنفی دین کے برابر نہیں ہے، حق و باطل کا معیار نہیں ہے، اور یہ طریقہ امام ابو حنیفہ کا بھی نہیں ہے، نہ سلف میں سے کسی کا تھا، بلکہ قرآن و حدیث آ جانے کے بعد ان کی بات کو کیا ہے ہم قبول، صحیح ہے قرآن کے مطابق تو قبول کریں گے ورنہ رد کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اصل جو ترویج و اشاعت ہوا، بات سمجھ میں آئی کہ منصب قضا پر فائز ہونے کی وجہ سے، حکومت پر زیادہ کیا ہے اثر انداز ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں آئی ہے. کیونکہ جہاں پر اقتدار آتا ہے وہاں پر تعصب بھی آ جاتا ہے، اور یہ انسانی کمزوری ہے، یہ انسانی کمزوری ہے کہ ہمارے پاس اقتدار ہے تو ہم اپنے مسلک، اپنے مذہب اور اپنی جماعت کا کیا ہے ہم بول بالا کریں گے.
اور یہی چیز کیا ہے، فقہ حنفی کے مانے غالب ہونے کا کیا ہے، زیادہ اثر ہے۔ لہذا اس زمانے کے تمام مسلمانوں کو حنفی احکام و فتاوی پر مجبور عمل کرنا پڑتا، اور یوں اس مسلک کو بہت زیادہ ترویج و اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے مختلف ممالک میں ترویج و اشاعت۔ دیکھیے شمالی افریقہ کا وہ علاقہ جو لیبیا، تیونس اور الجزائر پر مشتمل ہے، مذہب حنفی سے پہلے کسی خاص مذہب کا پیروکار نہیں تھا۔ تو شمالی افریقہ جو ہے، جیسے لیبیا ہے، تیونس ہے، الجزائر وغیرہ ہے، شروع میں کوئی خاص مذہب کی پیروی یہ نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ ابتدائی دور میں لوگ براہ راست صحابہ اور تابعین کے آثار سے استفادہ کرتے تھے، یا مقامی اہل علم کے فتاووں پر عمل کرتے تھے، باقاعدہ کوئی فقہی شناخت وہاں نہیں تھی۔ لیکن سب سے پہلے وہاں پر مذہب حنفی پہنچا، اور پہنچانے والے کون تھے جی؟ مذہب حنفی سے پہلے پھر اس علاقے میں سب سے پہلے مذہب حنفی لانے والے ابو محمد عبداللہ بن فروح الفاسی حنفی تھے، لیکن اس مذہب کو غلبہ اس وقت حاصل ہوا جب اسد بن فرات بن سنان اس علاقے کے قاضی مقرر ہوئے۔ ایک عرصے تک وہاں یہی مذہب غالب رہا، لیکن جب اقتدار معاذ بن حادیث کے ہاتھ آیا تو اس نے مالکی مذہب کی اشاعت کی، چنانچہ آج بھی اس علاقے کی اکثریت مالکی مذہب پر ہی ہے۔ دیکھیے اقتدار کی وجہ سے کیا ہے، یہ چیزیں پھیلی اور پھولی ہیں۔ دیکھیے کیا بات بتائی گئی، لیبیا وغیرہ، تیونس وغیرہ میں، شمالی افریقہ میں کیا ہے، کوئی مذہب نہیں تھا۔ علماء اپنے قرآن و سنت کے مطابق کیا لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ لیکن ابو عبداللہ محمد بن فروخ الفاسی حنفی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے جب افریقہ کی زیارت کے افریقہ پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر فقہ حنفی کو متعارف کروایا۔ تو معلوم ہوا کہ فقہ حنفی کی اشاعت صرف عراق تک محدود نہیں تھی، بلکہ فقہ حنفی کی ابتدائی دور میں یہ چیزیں مغرب تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اور جب اسد بن فرات بن سنان، جو فقہ حنفیہ کا بہت بڑا ماہر تھا، جب یہ قاضی مقرر ہوا تو عدالت کے جو جملہ فیصلے ہوتے تھے، جو سرکاری فتاوے ہوتے تھے، جو مملکت کے جو انتظامی امور ہوتے تھے، ان ساری چیزوں کو وہ فقہ حنفی کے مطابق کرنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے بھی اس فقہ کو اپنا لیا، کیونکہ عدالت میں وہی چیز، نکاح اور طلاق کے معاملے میں وہی چیز ہے، معاملات اور خرید و فروخت کے معاملات میں، بیع و شراء کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، ساری چیزوں میں کیا فقہ حنفی کے مطابق کیا ہے، کروایا جانے لگا۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، رفتہ رفتہ وہاں پر جڑ پکڑنے لگی۔ لیکن دیکھیے ایک اصول یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ فقہ کا غلبہ اکثر اقتدار کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ دیکھیے اب تک کیا ہے، ان جگہوں پر فقہ حنفی کا غلبہ تھا، لیکن معاذ بن حادث کس طرح یہاں پر قابض ہوئے۔ معاذ بن حادث جب آئے تو دیکھیے وہ مالکی فقہ کی طرف رجحان رکھنے والے تھے، ان کا میلان مالکی فکر کی طرف تھا، تو آٹومیٹیکلی دیکھیے جو قضا وغیرہ کا جو معاملہ تھا، امور سلطنت چلانے کا جو معاملہ تھا، یہ خود بخود مالکی علماء کے ہاتھ میں آ گئی، اور اسی کی بنیاد پر فقہ مالکی پر کیا ہے، فیصلے ہونے لگے، ساری چیزوں کو، سارے امور کو، سلطنت کے جو بھی امور ہوتے تھے اسی فقہ مالکی کی بنیاد پر کیا ہے، عمل دیے جانے لگے۔ اور اسی لیے دیکھیے آج تک بھی اگر آپ وہاں کی اکثریت شمالی افریقہ وغیرہ کی، لیبیا وغیرہ، تیونس وغیرہ کی اکثریت دیکھیں گے تو مالکی مذہب پر ہی عمل پر رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح پھر دیکھیے ایک عرصے تک وہاں غالب رہا، لیکن جب اقتدار اچھا اس کے بعد دیکھیے دوسرا پیراگراف، مصر میں سب سے پہلے حنفی مذہب پہنچانے والا قاضی اسماعیل بن الیسع ہے، جسے عباسی دور میں 164 ہجری میں مصر کا قاضی مقرر کیا گیا۔ بعد ازاں عوام سے بعض مسائل میں اختلاف رائے کے پیش نظر اسے معزول کر دیا گیا، لیکن دیگر علماء و فقہا کے ذریعے یہ مذہب مصر میں فروغ پاتا رہا۔ دیکھیے مصر میں مذہب حنفی کس طرح پھیلا۔
سب سے پہلے اسماعیل بن الیسع جو تھے، جو عباسی دور خلافت میں ان کو مصر کا قاضی بنا دیا گیا، قاضی مقرر کر دیا گیا. تو ہم نے بتلایا کہ جب قاضی کا عہدہ آ جاتا ہے تو گویا کہ مملکہ کا یا حکومت کی ساری کنٹرول کیا اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، سارا نظام کیا اس کے ہاتھ میں. تو اب کیا ہے، اس کی بنیاد پر فقہ حنفی کیا ہے مصر میں بھی کیا ہے غلبہ پانے لگا. لیکن کچھ بعض اختلافات کی وجہ سے کیا ہے ان کو کیا ہے عوام کے ساتھ جو ہوئے اس کو کیا ہے معزول کر دیا گیا. لیکن دیکھیے فقہ حنفی جب وہ قاضی عدالت میں، طلبہ میں، فقہ و فتاوی میں، سب چیز میں کیا ہے بڑھتی گئی اور پھیلتی گئی. اسی طرح فاطمی عہد میں انہوں نے اپنے ہم مذہب اسماعیلی شیعہ حضرات کو قاضی مقرر کیا اور تمام فیصلے اسی مذہب کے مطابق ہونے لگے. تا احناف کو عبادات میں آزادی دی گئی کہ وہ جیسے چاہے عبادت کرتے رہیں. دیکھیے فاطمی حکمران جو تھے وہ شیعہ تھے، اسماعیلی شیعہ تھے. جب یہ لوگ قضا کے عہدے پر فائز ہوئے، جب ان کی حکومت آئی تو آٹومیٹک کیا ہے قضا کا معاملہ بھی انہی کے ہاتھ میں گیا. اب کیا ہے قضا وغیرہ، حکومت کے فیصلے وغیرہ اسماعیلی فقہ کے مطابق چلنے لگی، شیعوں کے مطابق چلنے لگی. لیکن یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ احناف کو عبادات وغیرہ کے معاملے میں آزادی دی گئی تھی. یعنی وہ نماز اپنی طریقے پر، روزے اپنے طریقے پر، عبادات وغیرہ میں کیا اپنے طریقے پر کر سکتے تھے، وہاں پر کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی. اس کے بعد پھر دیکھیے ایوبی دور حکومت میں مصر میں ایوبی سلطنت قائم ہوئی تو انہوں نے شافعی المذاہب ہونے کی وجہ سے اس مذہب کی ترویج اور اس کے لیے بیشتر علاقوں میں مدارس قائم کیے. جب مصر پر عثمانی غالب آئے تو انہوں نے منصب قضا صرف احناف کے لیے خاص کر دیا. اس وجہ سے عمرہ حکام تک اس کے مطابق چلنا پڑا اور آج تک وہاں پر یہی صورتحال ہے. دیکھیے جو ایوبی دور حکومت جب آئی تو شافیوں کا غلبہ ہو گیا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی وغیرہ یہ شافی المسلک کے تھے. انہوں نے دیکھیے باقاعدہ شافعی نظام درس نظامیہ قائم کیا، مدارس قائم کیے اور اس بنیاد پر شافعی فقہ کو یہاں پر فروغ دیا گیا. تو ان تمام چیزوں سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے جی، علم پلس اقتدار اگر آ جائے، علم اور اقتدار آ جائے تو اس کی بنیاد پر کیا ہے لوگ اپنی فقہ، اپنی سوچ اور اپنی کیا ہے کلچر کو اس میں عام کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح عثمانی دور میں عثمانی سلطنت جب آیا تو وہاں پر مکمل طور پر فقہ حنفی پر کیا ہے پوری حکومت قائم ہو گئی. یعنی منصب قضا صرف حنفی علماء کے لیے مخصوص کر دیا گیا. تو اس کا نتیجہ آٹومیٹک کیا ہوا، ساری چیزیں، حکومت کی ساری چیزیں، عدالت سے لے کر، اسکول سے لے کر، مدارس سے لے کر، فیصلے جات سے لے کر، ساری چیزیں کیا ہے فقہ حنفی کے مطابق چلنے لگی. اور اس کی وجہ سے آج بھی یہ اثر ہے کہ مصر میں، شام میں، ترکی میں فقہ حنفیہ آج تک رائج ہے. اس کے بعد دیکھیے مذہب حنفی عصر حاضر میں علاوہ ازیں عراق، خراسان، سجستان، جرجان، طبرستان، افغانستان، فارس، شام، ترکی، بنگلہ دیش، ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان، بوسینیا، البانیہ اور بر صغیر پاک و ہند میں اس مذہب کے پیروکار کثرت سے موجود ہیں. اور ایران، انڈونیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملیشیا، برما، سعودی عرب اور برازیل وغیرہ میں بہت کم ہے. ایک اندازے کے مطابق احناف دنیا کے کل مسلمانوں کا 2/3 حصہ ہے. دیکھیے عصر حاضر کا مطلب کیا ہے؟
عصر حاضر کا مطلب یہ ہے کہ عباسی دور خلافت کے بعد عثمانی دور خلافت کے بعد دیکھیے مغل وغیرہ کا دور آیا. یعنی ان ادوار کے بعد جو دور وجود میں آیا، قدیم سیاسی اثرات کی بنیاد پر کیا ہے، فقہ حنفی کیا ہے، بہت سارے علاقوں میں آج رائج ہے. جہاں جہاں آپ دیکھیے گا عباسی خلافت یا عثمانی خلافت یا ترکوں کی خلافت یا مغلوں کی حکومت رہی ہے، وہاں وہاں فقہ حنفی غالب رہی ہے. اب آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. جو عراق ہے، خراسان ہے، اور سجستان، جرجان، قبرستان، افغانستان وغیرہ، جو فارس وغیرہ کے علاقہ ہے، یہ مشرق وسطی اور وسط ایشیا کا علاقہ ہے. اور یہ سارے علاقے امام ابو حنیفہ کے قریبی علاقے، کوفہ کے قریبی علاقے ہیں، یا یہ سارے علاقے ان کے شاگردوں کا مرکز ہے. اور ان علاقوں میں دیکھیے سب سے پہلے فقہ حنفی پہنچی، اور سب سے پہلے یہاں پر یہ چیز مدون بھی ہوئی. تو آٹومیٹک کیا اس زمانے سے کیا ہے، ان علاقوں میں کیا ہے، فقہ حنفی کا رواج چل پڑا ہے. اس کے بعد دیکھیے شام ہے، ترکی ہے، ترکمانستان ہے، بوسینیا اور البانیہ وغیرہ ہے. یہ عثمانی دور سلطنت میں ان سارے علاقوں میں سرکاری جو مذہب تھا، سرکاری جو فقہ تھا، یہ فقہ حنفی تھا. ہاں؟ عدالت میں ہو، مدارس میں ہو، سب جگہ کیا ہے، فقہ حنفی کے مطابق کیا ہے، نظام چلتے تھے. اور آج بھی ان علاقوں میں فقہ حنفی کا مزاج ہے. سرکاری مزاج جو ہے ان علاقوں میں فقہ حنفی کی ہی ہے. اب آئیے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر وغیرہ کا، سب کنٹیننٹ کا، جس میں ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس میں دیکھیے مغل سلطنت، مکمل طور پر کیا ہے، فقہ حنفی کا غلبہ. اور اسی وقت جی مغل نے ہی فتاوی عالمگیری، فقہ حنفی کی ایک عظیم بے مثال کتاب ہے فتاوی عالمگیر، ہاں؟ اس کو کیا ہے، پروان چڑھایا. اس کے علاوہ دیکھیے دیوبند کا مدرسہ ہے، فرنگی محل وغیرہ ہے. تو ان علاقوں میں کیا ہے، اقتدار، حکومت کیا ہے، حنفیوں کے زیر اثر رہا. تو پورے ان جگہوں میں کیا ہے، فقہ حنفی بہت زیادہ ترویج و اشاعت ہوئی، اور آج تک اس کا اثر بھی باقی ہے. اسی وجہ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان انہی خطے میں ہے، اور ان کی اکثریت کیا ہے، حنفی ہے. دیکھیے چونکہ بر صغیر میں ہو، یا وسط ایشیا میں ہو، یا ترکی سائٹ میں ہو، یہاں پر مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور اس لیے حنفی تعداد بھی یہاں بہت زیادہ ہے. سمجھ رہے نا؟ لیکن ایک اصولی بات یاد رکھیں، ایک اصولی بات یاد رکھیں، جو تعداد میں اکثریت ہے نا، تعداد کی اکثریت یہ کسی بھی فقہ کو حق ثابت نہیں کرتی. سمجھ رہے نا؟ تعداد کی اکثریت کسی فقہ کو نہ حق ثابت کرتی ہے، نہ باطل ثابت کرتی ہے، بلکہ حق کا معیار یہی ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق. اور یہ جو یہ مذاہب ہے، یہ کتاب تک پہنچنے کے کیا ہے، بس ذرائع ہیں. سمجھ رہے نا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری تعداد ہے تو ہم صحیح، ایسا نہیں. حق کا معیار ہر کسی. اور فقہ حنفی کا پھیلا ہوا فقہی اعتبار سے بھی سب سے قدیم ہے، سیاست میں بھی اس کا بہت زیادہ حصہ رہا، اور ان سب کے امتزاج کی وجہ سے، ان سب کے ملنے کی وجہ سے یہ چیز کے ساتھ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر ان فقہی مذاہب پر
حق الوسع کیا ہے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.